السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ برادران اسلام، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے؟ اور کون انسان ایسا نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے سینے میں رچ اور بس جائے؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر 3 کام کو انجام دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں الحدیث الصحیحہ حدیث نمبر 2998 کی ایک روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بحرین سے مہمانوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ وضو کی پانی کی طرف لپکے۔ بہت سارے لوگوں کو جو وضو کا پانی ملا تو پی لیے، کسی کو اگر نہیں ملا تو انہوں نے اس کیچڑ کو جہاں وضو کا پانی گرا تھا اس پانی سے اپنے سروں کے اوپر مل لیا، اپنے سینوں کے اوپر مل لیا، اپنے گالوں کے اوپر مل لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور شاید کہ ایسا کرنے سے اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جائے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت تمہیں مل جائے، اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرنے لگے، تو تم لوگ 3 چیزوں پر ہمیشگی اختیار کرو۔ تو تم لوگ 3 چیزوں کو لازم پکڑو۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ بہت آسان ہے لیکن لوگ انجام نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز صدق الحدیث، یعنی کہ تم ہمیشہ سچ بولو۔ جی ہاں، آج کل ہر مسلمان جھوٹ کے اندر ملوث ہے۔ اچھے لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ دوسری صفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کو ادا کیا کرو، امانت میں خیانت نہیں کیا کرو۔ آج اگر آپ کسی مسلمان کے پاس 10 20 روپیہ 100 روپیہ رکھ دیں تو اس کا بھی انکار کر جاتا کہ نہیں مجھے دیا ہی نہیں۔ تو یہی سب تو ہے امانت میں خیانت کرنا۔ جو امانت میں خیانت کرے گا، یاد رکھ لیجئے اس کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کی محبت بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری اور آخری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُسْنِ الْجَوَارِ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ جی ہاں میرے دوستو، آج کل ہم اور آپ پڑوسیوں کو کتنا تکلیف دیتے۔ ہمارا پڑوسی ہمارے بازو میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بازو میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کیا، بھائی پڑوسی بن کر کے رہنا نہیں چاہتا۔ ہمارا سگا بھائی ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حرکتوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے ہمارا پڑوسی سیف نہیں ہے، ہم ان کو تکلیف دیتے۔ اور سن لیجئے، جو تکلیف دے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو جب جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا تو اللہ اس کے رسول کی محبت اسے کیسے حاصل ہوگی؟ اور جانتے ہیں اس حدیث کے اندر آخری ٹکڑا کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے نیکیاں ایسی ہی برباد ہو جاتی ہے جس طرح سے سورج کی گرمی سے برف پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، کتنوں بھی انسان نیکیاں کر لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، روزے رکھ لے، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، ان 3 چیزوں کو لازم پکڑیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔